السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. خبروں کی اہم سرخیاں. محکمہ صحت سے ناراض اور بھپرے ہوئے ملازمین کو منانے میں کامیاب. خطرے سے دوچار انسداد پولیو کی قومی مہم بند گلی سے نکل آئی. منگل کو بھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہدایت پر کراچی سے سکھر تک 2 گھنٹے کا علامتی احتجاج. مذاکرات کی عبوری کامیابی کے باوجود غریب مریضوں کی دشواریوں اور پریشانیوں میں کمی نہ آ سکی. نجی پٹیل ہسپتال گلشن اقبال میں طبی غفلت سے بچہ جاں بحق. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے انسداد پولیو کی قومی مہم 24 تا 30 اکتوبر کا بچی کو پولیو کی خوراک پلا کر دیا. خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے پٹیل ہسپتال گلشن اقبال میں پیش آنے والے طبی غفلت کے باعث جاں بحق ہونے والے نومولود بچے کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں. نومولود بچے جسے ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے پہلے آپریشن کے ذریعے پیدائش کا بتایا گیا تھا، لیکن نارمل ڈیلیوری کے ذریعے بچے کی پیدائش ہوئی اور دوران پیدائش نومولود بچے کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تھا، جو واضح طور پر طبی غفلت ہے. دیکھیے متاثرہ بچے کے والد کیا بتا رہے ہیں. This is sheer murder. This is sheer murder. When I'm saying this is criminal negligence. When you did something wrong and then you are hiding it, then you are manipulating the documents. They gave me is a 2-pager saying it is statistically acceptable. These things can happen in 13%, 7%, 3%. My question is, how many times can you see all these 6 complications happening in the same kid? How can you have a punctured lung, a meconium grade 3, shoulder dystocia, Erb's palsy, humerus in the same kid? اس تفصیل کے بعد تاحال ہیلتھ کیئر کمیشن سندھ نے کیا کارروائی پٹیل ہسپتال کے خلاف کی پتہ نہیں. اب ہم آپ کو اپنے ایڈیٹر اور ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کے پاس لیے چل رہے ہیں اور ان سے محکمہ صحت سندھ اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مابین ہونے والے مذاکرات کی پس پردہ اور پیش منظر پر ہونے والی تفصیلات کا احوال ان سے جانتے ہیں. جی سراج امجدی صاحب. جی صالحہ، محکمہ صحت سندھ کے سیکریٹری سید ذوالفقار علی شاہ اور گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مابین ہونے والے مذاکرات میں فی الحال حکومت سندھ کی سائیں سرکار نے عالمی برادری کے دربار میں اپنی خراب ہوتی ہوئی ساکھ کو کسی حد تک سنبھالنے اور بچانے میں کامیاب ہو چکی ہے. یہ سب کچھ کیا دھرا سائیں سرکار کی کابینہ اور ملکہ وزیر صحت و بہبود آبادی کی جانب سے گزشتہ روز جناح ہسپتال میں طبی عملے کو نیلام کا مال قرار دینے کا شاخسانہ تھا، کیونکہ سائیں سرکار کو نہ تو خوف خدا ہے اور نہ ہی غریب بے بس مریضوں کے دکھ درد کا کوئی ان سے لینا دینا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ غریب مریضوں کے نام پر صحت کے فنڈز انجوائے کرنے پر ضرور یقین رکھتی ہے. یہ سب کچھ کیا دھرا سائیں سرکار کی کابینہ اور ملکہ وزیر صحت و بہبود آبادی کی جانب سے جناح ہسپتال میں طبی عملے کو نیلام کا مال قرار دینے کا شاخسانہ تھا. بالآخر کرپشن میں ڈوبی سائیں سرکار کو محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں اور ملکہ وزیر صحت کو بھی مذاکرات کی ٹیبل سے منہ چھپانا پڑا ہے. یہ مذاکرات آئی ڈیپو میں 24 اکتوبر پیر کو تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہے. جیالے سیکریٹری صحت کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں حکومت کی نمائندگی ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور نئے آنے والے اسپیشل سیکریٹری نے کی، جبکہ مذکورہ مذاکرات میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے جو رہنما مذاکرات میں شامل تھے ان میں ڈاکٹر پیر منظور احمد، ڈاکٹر خان محمد شر، ڈاکٹر محبوب نوناری، ڈاکٹر یاسین عمرانی، سلیمان میمن، شریف پالاری، اخلاق احمد خان، اسماعیل جسکانی، اعجاز احمد کلیری، سید شاہد اقبال، عبدالغفار رند، فرحت سلطانہ، نور فاطمہ اور کلیم اللہ شامل تھے.
اجلاس کا آغاز فریقین کے مابین گرما گرمی سے ہوا۔ سیکریٹری صحت نے احتجاج کی کال سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن الائنس کے رہنماؤں نے کرپشن کی شہرت کا تاج سجائے مولا بخش کو زیر کرنے میں دیر نہیں لگائی، اور تھوڑی سے ہی دیر میں رسک ہیلتھ الاؤنس کی بندش کا فیصلہ دھڑن تختے کی نظر ہو گیا۔ تاہم میری معلومات کے مطابق اس دوران ینگ نرسز ایسوسی ایشن اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی دباؤ پر ڈاکٹر محمد خان شر کی سرکاری منصب پر دوبارہ بحالی کے فیصلے پر ڈاکٹروں کی جانب سے از راہ ہمدردانہ حکومت کے ساتھ 35,000 ماہانہ ہیلتھ رسک الاؤنس میں 5,000 کی کمی کر کے 30,000 ڈاکٹروں نے رسک ہیلتھ الاؤنس ماہانہ لینے کی منظوری دے دی۔ میں یہاں سیکریٹری صحت کو یہ بات بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ نے ڈاکٹر خان محمد شر کو حق کے اظہار پر قانون کے برعکس اپنے سیاسی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ان کو ہٹا تو دیا، لیکن اپنے فرائض منصبی کو فراموش کرتے ہوئے اس اہم کلیدی اسامی کو تاحال خالی رکھا ہوا ہے، جبکہ قانون کے مطابق مذکورہ اسامی 1 منٹ کے لیے بھی خالی نہیں رہ سکتی۔ اب اس مذاکرات کی حتمی تکمیل کی مدت 5 نومبر مقرر ہوئی ہے۔ اس کو وقت مقررہ پر پورا کرنا سائیں سرکار کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک 2 گھنٹے کا یومیہ احتجاج جاری رہنے پر فریقین کے مابین اتفاق ہوا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سارے کھیل میں غریب بے بس مریضوں کی پریشانی اور دشواریاں تاحال اپنی جگہ پر ہیں، جس کے لیے فریقین نے احتجاج کے نامعقول طریقہ کار کے دورانیے میں کمی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے۔ مجموعی طور پر مذاکرات کے نتیجے میں سائیں سرکار کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور حالیہ قومی انسداد پولیو مہم کو پورا کرنے کا ایک موقع اس نے ضرور حاصل کر لیا ہے، جبکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس اپنے اتحاد کے نتیجے میں نہ صرف اپنے کارکنوں کے سامنے مضبوط ہوئی ہے، وہیں دوسری جانب انتظامی افسران کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے میں بھی کامیاب ہو گئی ہے۔ آخر میں ناظرین، میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم کے کچھ دوستوں نے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے اس کے جواب میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جو مرکزی قیادت ہے، تو انہوں نے الائنس میں ایم کیو ایم کی پیرامیڈیکل آرگنائزیشن کا جنا اسپتال، سول اسپتال اور دیگر صحت کے اداروں میں مقامی طور پر شمولیت کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس میں صرف وہ تنظیمیں ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈیکل کی اور دیگر کی شامل ہیں جن کی برانچز پورے صوبے بھر میں ہیں۔ تاہم مقامی طور کے اوپر ایم کیو ایم کی پیرامیڈیکل آرگنائزیشن ان کے اتحاد میں شامل ہے اور مقامی طور پر ان کے عہدیدار مختلف عہدوں کے ذریعے اس تحریک کا حصہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے آج کے تبصرے کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ اس رپورٹ کے بعد خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔